गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। शहजाद साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, आपका तकरीबन 30 साल का एक्सपीरियंस है ऑन मल्टीपल लेवल्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, और जो है काफ़ी क्लोजली आपने एजुकेशन के जो हालात हैं पिछले बहुत अरसे से आप देखते आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपसे पॉलिसी के लेवल पे बात करना चाहूँगा कि पॉलिसी जो है उस जिस टाइम पे ड्राफ्ट होती है या इम्प्लीमेंट होती है, पॉलिसी से लेकर इम्प्लीमेंटेशन का जो एक प्रोसेस है उसमें हमेशा गैप देखा गया है, वरना एजुकेशन ऑब्वियसली एक बेहतरीन हालत में होती। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी ऑब्जर्वेशन में थ्रू आउट योर एक्सपीरियंस क्या गैप्स हैं बिट फ्रॉम पॉलिसी टू इम्प्लीमेंटेशन, जिसकी वजह से एजुकेशन या तो प्रायोरिटाइज नहीं हो पा रही या आज इस मकाम पे हैं कि वी हैव अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, या क्वालिटी एजुकेशन नहीं मैसर हो रही। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मुश्किल सवाल है, ठीक है। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एक एक करके। पॉलिसी जब भी पाकिस्तान में इनिशिएट की गई है फ्रॉम एनी सेक्टर, न कि जो पार्लियामेंटेरियंस हो गए या हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो गए या एक्टिविस्ट्स हो गए, आई थिंक हमेशा वो एक अच्छी नीयत से की जाती है, तैयार की जाती है, और उसी स्पिरिट में हम पॉलिसी बना लेते हैं, उसमें एक्सपर्ट्स को एंगेज करते हैं। लेकिन गैप, जैसा आपने कहा कि पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन का जो गैप है उसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं। पॉलिसी जब बनती है तो उसके बाद हम कवानीन को भी देखते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है, कि आया वो तमाम चीज़ें कवर होती है, नहीं होती है, कहीं गैप्स हैं, नहीं हैं। अगर वो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है तो वो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स की जाती हैं। जिस तरह हमारे पास राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो लेजिस्लेशन पास हुआ था 2010 में फेडरल कैपिटल के हवाले से, और फिर दीगर सूबों ने उसके बाद सब्सिक्वेंटली सिमिलर इनैक्टमेंट्स किए हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसेस गुजारा है। अगर आप देखें तो 2010 से 2012, जिस तरह हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हाउ डू वी कन्वर्ट दैट लीगल फ्रेमवर्क इनटू एक्शनेबल स्टेप्स, तो उसमें रूल्स बनना ज़रूरी है। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव भी होते हैं रूल्स, और उसमें जो जिस तरह रोल आउट करना है आपने, तो रूल्स ऑफ बिजनेस, ये वो एलिमेंट है कि जहाँ पे आपके लेजिस्लेटिव पॉलिसी से लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के बाद हाउ इट विल बी डन, किस तरह होगा, उसका तयन किया जाता है। यहाँ पर गैप्स आ जाते हैं अक्सर व बेशतर। अगर आप राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आर्टिकल 25A आप देखेंगे कि उसमें आप ग्रेड 1 से ग्रेड 10 तक का एक फोकस दिया गया है, ठीक है। जबकि हमारे स्कूल की रियलिटी देखें तो उसमें कच्ची के बच्चे भी बैठे होते हैं, प्री प्राइमरी के। अब जब तक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क उन बच्चों को इंक्लूड नहीं करेगा, जब रूल्स बनेंगे, रूल्स ऑफ बिजनेस बनेंगे, वो उसको ट्रांसलेट करते हैं कि ओके स्कूल में अगर प्री प्राइमरी से बच्चे आ रहे हैं और मैट्रिक तक हैं तो कितने टीचर्स दरकार हैं, स्कूल की बिल्डिंग कितनी चाहिए, कितने कमरे चाहिए, क्या फ़ंड्स चाहिए, प्रिंसिपल होगा, हेड टीचर होगा, स्टूडेंट के लिए जो PTSMC फ़ंड्स हैं वो उसका तयन हो। तो जब रूल्स बनते हैं तो गवर्नमेंट का कमिटमेंट टुवर्ड्स एक्शन बढ़ जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमने पॉलिसी बन गई, करिकुलम बन गए, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इवॉल्व किया, लेकिन वो समझ लें 80% तैयार है, 20% उसमें भी कमी रह गई, और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। अब जब रूल्स नहीं बनते तो वो एक्शनेबल नहीं रहता। जब एक्शनेबल नहीं रहता तो आपका PC1 नहीं बनता, आपके फंड्स एलोकेट नहीं होते, आपकी वैकेंसीज एलोकेट नहीं होती, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, और ये लिटरली एक डोमिनो कनेक्टेड है, कनेक्शंस हैं, रिपल इफेक्ट्स हैं। तो जैसे अगर एक डोमिनो को आप टच नहीं करते या करते हैं तो वो बाकी चीज़ें या तो आपकी स्ट्रीमलाइन कर देंगे चीज़ों को, या कुछ भी नहीं होगा। तो ये सिलसिला अनफॉर्चुनेटली रिपीटेडली हमारे साथ होता रहा है। तो आज अगर गवर्नमेंट ये कहती है, पिछली गवर्नमेंट हो जाए या उससे पिछली गवर्नमेंट हो जाए, कि हमें मयार तालीम पे काम करना है, क्वालिटी एजुकेशन है। अब क्वालिटी एजुकेशन की डेफिनेशन भी इतनी हमने रिड्यूस कर दी है कि अब वो
پڑھنے اور لکھنے تک محدود رہ گئی ہے کہ بچے کو پڑھا دیں یا لکھا دیں یا سمجھا دیں, اس کو ہم نے ایز اے ایکویلنٹ ٹو کوالٹی کر دیا. بالکل. ٹیچرز کا ریکروٹمنٹ ہمیشہ پولیٹیسائز ہوتا ہے, کون ہائر کر رہا ہے, کون منسٹر ہے, کون نہیں ہے. انفارچونیٹلی دیٹس ہاؤ دا سچویشن از. جب آسامیاں آتی ہیں تو بے شک ہم نے اسٹریم لائن کی ہے پروونشل لیول پہ, کیونکہ یہ ڈیولوشن کے بعد یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, ایجوکیشنل مینجمنٹ, پلاننگ, ریسورس الوکیشن. باوجود اس کے کہ پروونسز کو دیا گیا تھا اس اسپرٹ سے کہ فیڈرل لیول سے اگر ڈائریکٹلی مینیج نہیں ہو رہا تو ڈیوالو کر دیں تاکہ پروونس اپنے لیول پہ چیزوں کو حل کریں, کیونکہ ان کو زیادہ پتہ ہے کہ کیا مسئلے مسائل ہیں. لیکن کوئی چینج نہیں آیا, البتہ حالات بگڑ گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹیچرز کے ریکروٹمنٹ ایک لے لیں, ٹھیک ہے. اسی طرح آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے, ہمیں عادت و شمار پتہ ہے. نادرا کا ریکارڈ دیکھ لیں, برتھ ریکارڈ دیکھ لیں, ہاسپٹل سے ریکارڈ لے لیں. آج کے زمانے میں یہ ایکسکیوز دنیا میں کوئی ملک نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں نہیں پتہ کتنے بچے ہمارے. آپ نادرا سے ریکارڈ دیکھیں, آپ سسٹم میں ڈالیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اتنے بچے ہمارے پیدا ہوئے ہیں, اتنے بچے 4 سال بعد اسکول میں جائیں گے اور آٹومیٹکلی ہمیں اتنے اسکولز چاہیے. تو یہ کہنا کہ ہمیں نہیں پتہ, مجھے نہیں, میکس نو سینس. اسی طرح آپ جن علاقوں میں اسکول, آپ کو پتہ ہے کہ اگر پرائمری اسکول ہے تو آپ کو کتنے ٹیچرس چاہیے, سیکنڈری اسکول ہے تو کتنے ٹیچرس چاہیے, اور اگر دور دراز کے علاقے ہیں ٹیچرس کا وہاں پر پہنچنا یا وہاں سے لوکل ٹیچرس ہائر کرنا مسئلہ ہے, تو الٹرنیٹ سولوشنز ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن جب پوسٹنگز ہوتی ہیں, جب ویکینسیز اناؤنس ہوتی ہے اور ہے نا اپروو ہو کے ہائرنگ ہوتی ہے, تو وہ جو پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی پولیٹیکلی ڈریون ہے یا ایڈمنسٹریٹیولی ڈریون ہے یا ٹیچرز کے اپنے سیلف انٹرسٹ ہیں. پورے سلسلے میں بچے مسنگ ہیں کہ ہم بچوں کا کیا فائدہ کر رہے ہیں, کیا نقصان کر رہے ہیں, یہ ہمارے ویژن میں نہیں ہے, ہمارے فوکس میں نہیں ہے. ہم اتنا ذاتی طور پہ چیزوں کو دیکھیں. تو اب کہہ رہے ہیں پالیسیز امپلیمنٹیشن, تو آپ کہاں ہاتھ ڈالیں گے؟ اب جیسے یہ نیشنل کریکولم مثال دوں, اٹس این انٹرسٹنگ ایگزامپل. ایز ایٹ دا سیم ٹوکن فار می پرسنلی اٹس اے سلائٹلی ہیومرس ایگزامپل ایز ویل. نیشنل کریکولم کو ہم نے نام چینج کر دیا سنگل نیشنل کریکولم, ہے تو وہ نیشنل کریکولم ہی, ٹھیک ہے. اب جو پچھلا نیشنل کریکولم تھا اس میں کوئی ایز سچ کوئی ارتھ شیٹرنگ گیپس یا ایسا کچھ نہیں تھے, کوئی سائزمک, اور جو نیا آیا ہے اس میں کوئی سائزمک چینج نہیں آیا, ٹھیک ہے. البتہ کچھ چیزیں ایڈ کر دیے, ویلیو ایڈ کر دیے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. بٹ واز دیٹ دا پرابلم؟ نو. پرابلم ہے کہ بچوں کے پاس اسکول نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ ٹیچرز نہیں ہیں, پرابلم یہ ہے کہ دیہاتوں میں دور دراز علاقوں میں کتابیں نہیں پہنچتی, ایگزامینیشن اسیسمنٹ نہیں ہو رہے. کریکولم کا ایشو نہیں تھا, ایشو ایڈمنسٹریٹو آپریشنل ہے, اور کریکولم چینج کرنے سے یہ چیزیں آج کریکولم چینج ہو گیا, نافذ ہو گیا, ٹیکسٹ بکس بن گئی, ڈسٹریبیوٹ ہو گئی, انرولمنٹ بڑھ گیا نہیں, ٹیچرز ریکروٹ ہو گئے نہیں. تو آئی ہوپ یو آر گیٹنگ دا پوائنٹ کہ جہاں ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہاں نہیں کر رہے. اب جیسا کے پی میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بایو میٹرکس ایڈ کیا تھا, اور ہے نا ٹیچر کی اٹینڈنس پہ فوکس کیا تھا, انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ سسٹم ایڈ کیا تھا. دیٹ آر آپریشنل ایسپیکٹس. ٹیچرس جو نہیں آ رہے تھے ان کو انہوں نے ہے نا ایگزٹ کا ایک موقع دیا, جو آنا چاہ رہے تھے ان کو. پرفیکٹ ایگزامپل ہاؤ پالیسی چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, کریکولم چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, آپریشنل پہ فوکس کیا. اینڈ دیٹ از ہاؤ یو میک شیور کہ ایوری چائلڈ ہیز ایکسیس ٹو ایجوکیشن, رائٹ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ان ٹرو اسپرٹ. میں آپ کو جب کے پی کی مثال دی, میں آپ کو بلوچستان کی مثال دے سکتا ہوں. 22,000 پاپولیشن ہیملیٹس ہیں, پاکٹس ہیں اکراس بلوچستان. بلوچستان کا جو ایریا ہے وہ تقریباً 45-46% ہے پاکستان کا, اور پاپولیشن صرف 6% ہے پاکستان کے حوالے سے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 36-37 اضلاع میں 22,000 ہیملیٹس ہیں یا ولیجز ہیں یا پاکٹس ہیں پاپولیشن, وہ کس طرح پھیلی ہوئی ہوگی. وہاں پہ ٹیچرز کا ایکسیس, ٹیچرز کو ہائر کرنا, ریکروٹ کرنا بڑا مسئلہ ہے.
اب میں عدد و شمار دیکھ رہا تھا کسی ایک ریسرچ کے لیے. آپ کے پاس سنگل ٹیچر اسکول پرائمری مڈل یا 2 ٹیچر اسکول یا ملٹی گریڈ سیٹ اپ, آلموسٹ 68 to 70% اسکولز آپ کے ایسے ہیں کہ جہاں پر ہر کلاس کے لیے ٹیچر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ایسے اسکولز اگر آپ دیکھیں گے جہاں پہ مونو گریڈ انوائرمنٹ ہے, جہاں پہ ہر ایک ٹیچر ایک اسکول کے لیے ایک کلاس روم کے لیے ہے, وہ صرف 12% ہے. تو ہم نے 11 ڈسٹرکٹس کا انالیسس کیا جس ہمیں پتا ہے کہ 12% صرف ایسے اسکول ہے, اور ہماری ساری آپریشنل پلاننگ, کریکولم, ایگزامینیشن, اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز, کریکولم کے حساب سے ٹیکسٹ, وہ فوکس کر رہی ہیں صرف 12% اسکولز پہ. اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو سنگل ٹیچر اسکول ہے یا 2 ٹیچر اسکول ہے وہاں پہ بھی یہ کریکولم دیں اور ٹیچرز خود بخود اس کو پڑھا لیں گے, جبکہ وہ انوائرمنٹ صرف 12% مونو گریڈ انوائرمنٹ کے لیے. اب یہ ہمارا ڈیٹا ہے, کہیں باہر سے نہیں آیا, بٹ somebody needs to look into the data, somebody needs to observe, analyze, دیکھیں کہ یار کنیکشن گیپس کا ہیں. کیونکہ ادروائز اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم بار بار پلان کر لیں, کریکولم بنا لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, اگر ہمارے اپروچ میں, ہماری پرائرٹیز میں چینج نہیں آئے گا تو وی ول ایف یو ایکسپیکٹ کہ سیم اپروچ سے ڈفرینٹ رزلٹ آئے, ایسا ہونے والا نہیں ہے. وی نیڈ ٹو چینج آور اپروچ اف یو وانٹ ڈفرینٹ رزلٹ. اور آپ دیکھیں عموماً مینجمنٹ کی ایک آخری بات کروں گا, مینجمنٹ کا اصول ہے کہ آپ کا بگ چنک کہاں ہے جس پہ گریٹسٹ امپیکٹ آپ لا سکتے ہو. آپ 12% کے لیے پلان کر کے 70% پہ امپیکٹ نہیں لا سکتے, لیکن آپ 70% کے لیے پلان کریں تو 12% پہ امپیکٹ بھی آ سکتا ہے. تو یہ ایڈمنسٹریٹو پلاننگ, مینجمنٹ, یہ وہ ایلیمنٹس ہیں کہ جو آپریشنل ہیں. اینڈ دس از ویئر وی آر ویری ویری ویک وین اٹ کمس ٹو آر سسٹمز اکراس پاکستان. کچھ اضلاع میں بہتر ریزلٹس ہیں, کچھ اضلاع میں کم ہے, بٹ اگر آپ ایون آؤٹ کریں تو پورے پاکستان بھر کا یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے آئیڈیاز, ویژن, ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کریں, لیکن جب تک آپریشنل ماڈل نہیں ہوگا سکسیزفل, جب تک ہم رسک نہیں لیں گے, ٹرائی نہیں کریں گے, وی ول ناٹ نو واٹ ورکس اینڈ واٹ ڈز ناٹ ورک. سو ہیئر وی آر اسٹاپ.